آدمی چار چیزوں کے واسطے زیادہ قسم اٹھاتا ہے۔ نمبر 1، وہ عاجزی جسے اپنی تصدیق کا ذریعہ بناتا ہے۔ نمبر 2، وہ قسم جس کے ساتھ مشہور ہو جائے۔ نمبر 3، وہ ذلت جسے اپنی آن سمجھتا ہے۔ نمبر 4، وہ زبان کی غلطی جس پر قسموں کو کلام کے بیچ میں لاتا اور کلام کو جوڑتا اور بناتا ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام میں جلدی کرو۔ باتیں کم کیا کر، امیدیں چھوٹی کر دے۔ امیدوں کو کم کر دے تاکہ تیرے اعمال خالص ہو جائیں۔ فضول امیدیں تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہیں، اور جب حقیقت معلوم ہوگی تو اس وقت تجھ سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ کیا وجہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کی امیدیں رکھتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہوتی، اور وہ مال جمع کرتے ہو جسے آپ نہیں کھاتے، اور وہ مکان بناتے ہو جس میں خود آباد نہیں ہوتے؟ بےہودہ امیدوں اور آرزوؤں کا نتیجہ غم اور افسوس، اور ان کا ثمرہ ہلاکت و بربادی ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا، اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ جب تو حرام کاموں سے بچا رہے، شبہات سے پرہیز رکھے، فرائض کو ادا کرے اور نوافل کو بجا لائے تو بے شک تو نے دین کی تمام فضیلتیں حاصل کر لیں۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچا رہ کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ جب تم نیک کام دیکھ کر اس کی طرف جلدی کرو اور برا کام دیکھ کر اس سے دور ہو جاؤ، اطاعت الہی پر کاربند اور مکرم اخلاق کی طرف راغب رہو، تو سمجھو کہ تم محسن اور کامیاب ہو۔ کسی چیز سے جلدی مایوس ہو جانا ایک قسم کی کامیابی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشائش کا امیدوار رہنا ایک طرح کی راحت و خوشی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا دل اس کی امید اور خوف سے خالی نہ رہے، اور جو اپنے نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قناعت اور عفت کو لازم پکڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مقرر فرمایا ہے، اور اس پاک دین کے احکام سہل اور آسان رکھے ہیں، اور اس کے حامی اور مددگار لوگوں کو اس کے مخالفوں پر فاتح اور منصور فرمایا ہے۔ جو شخص نیکی کا طلبگار ہو، وہ آخر ایک دن اسے پا لیتا ہے، اور جو شر پر غالب آ جائے وہ ضرور فتح مند اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رکھ، اس کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی آس و امید رکھتا ہے، وہ ضرور ناکام ہوتا ہے۔ فضول امیدوں سے بچو کہ یہ یقینی موت ہیں، اور بزدلی سے بچو کہ یہ وار اور نقصان کا موجب ہے۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں، اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ کر اعمال صالح کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم کرے، اور اپنے گناہوں کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کی امید نہ ہو، اس کے لیے بنسبت اس کے جس کی امید ہو زیادہ تر قریب ہونا چاہیے۔ بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور آدمی کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ فضول امیدیں باندھنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔ برا کسب کسب حرام، اور بری صفت لمبی امیدیں باندھنا، اور بری غذا یتیموں کے مال کو چکھنا ہے۔ نا اندیش کو اس کی جھوٹی امیدیں دھوکے میں ڈالتی ہیں، پس اس سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ جس شخص کی آرزوئیں اور امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کے رنج اور کلفت دراز ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس کے عمل درست ہوتے ہیں، اور جس شخص کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں، اس کے عمل خراب اور ناقص ہوتے ہیں۔
لمبی آس رکھنے والے کی کوئی انتہا نہیں اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ بے اصل سے کسی بھلائی کی امید رکھنا فضول، اس کے شر سے بچنا دشوار اور اس کے فریبوں سے سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال رکھتا ہے اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کی امیدیں لمبی اور دراز ہوتی ہیں اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے وہ اس کا خیال چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص دل میں بہت سی امیدیں اور امنگیں رکھتا ہے وہ اکثر ناخوش رہتا ہے۔ جب تو دار فنا سے منہ پھیر لے اور دار آخرت کا چاہنے والا ہو جائے تو سمجھ کہ تیرا تیر نشانے پر لگا، تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھل گئے اور ہر طرح کی خیر و فلاح کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ بے شک آدمی اپنی امیدوں کی طرف جھانکتا رہتا ہے مگر موت کی آمد اس کی تمام امنگوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لمبی امیدیں باندھنے والے بد عمل سے ہر لمحہ ناراض رہتے ہیں۔ ایمان بالآخرت: اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ تیرا یقین ٹھیک ہوتا تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے عوض دنیا کی فانی چیزیں کبھی اختیار نہ کرتا اور اعلیٰ درجہ کی چیزوں کو کم درجہ اور بالکل نکمی چیزوں کے ساتھ کبھی فروخت نہ کرتا۔